الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك بڑا جو نا وہ کٹھن سا معاملہ ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اس لیے ہر معاملے میں اپنی اپنی نیتوں کو ہمیں چیک کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ 40 سال بعد مجھے پتہ چلا کہ 40 سال میں نے جو کچھ کیا وہ لوگوں کے لیے تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا۔ 40 سال بعد پتہ چلا، اور میں کہتا ہوں یہ بھی اللہ کا بڑا فضل تھا کہ پتہ چل گیا ہے۔ یہ تو عمریں گزر جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، بندہ ایسا جو ہے نا مگن ہو جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال میں نے جو ہے نا وہ ہر نماز جو ہے نا وہ باجماعت ادا کی، اذان خود دی، اقامت خود کی، 40 سال، بڑا مجاہدہ ہے حضرت، ٹھیک ہے جی۔ لیکن فرماتے 40 سال بعد پتہ چلا کہ یہ جو کچھ بھی تھا یہ اللہ کے لیے نہیں تھا۔ کہتے پتہ کس طرح چلا؟ کہتے میں نماز پڑھنے کے لیے نا اذان دینے کے لیے آ رہا تھا، تو راستے میں پاؤں پھسل گیا، میں گر گیا، کپڑے گندے ہو گئے۔ اب فرماتے میں گھر واپس گیا، جا کے غسل کیا، کپڑے بدلے، تو کہتے جب میں مسجد میں واپس آیا نا تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور ایک رکعت بھی گزر چکی تھی، اور کہتے پھر مجھے دوسری یا تیسری صف میں جگہ ملی، تو فرماتے میں کھڑا ہو گیا۔ تو کہتے جب امام صاحب نے سلام پھر کے نماز ختم کی اور میں اپنی جو میری ایک رکعت رہ چکی تھی نا اس کو پورا کرنے کے لیے جب کھڑا ہوا نا تو پھر پتہ چلا کہ 40 سال لوگوں نہیں لگا رہے۔ کہتے پتہ کس طرح چلا کہ جب میں کھڑا ہوا نا تو شرم کی وجہ سے میری یہ کیفیت تھی کہ میں یہ سوچ رہا تھا یار لوگوں نے کی کہنا ہے، ایک رکعت رہ گئی ہے۔ کہتے ہیں یہ میری بھلا ہونا یہ چاہیے تھا کہ کیفیت یہ ہوتی یار اللہ پاک کتے ناراض ہی نہ ہو جانے، ایک رکعت رہ گئی۔ کہتے یہ خیال نہیں آیا، خیال یہ آیا لوگوں نے کہنا 40 سال ہو گیا اذان کہندے ہیں، اقامت کہندے ہیں، ہر نماز بالکل امام صاحب دے پیچھے کھلو کے پڑھ دے ہیں تے اج رکعت ہی رہ گئی ہے۔ کہتے 40 سال بعد پتہ چلا کہ 40 سال میں اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے لگا رہا ہوں۔ چیک کریے ذرا سارے اپنے آپ اے بھلا اسی جڑا کام کرن لگے ساڈی نیت کی ہے، بھلا لوگ کہ اللہ کے اللہ دا رسول، چیک کریے ذرا، کیونکہ یہ ہم تو مسافر لوگ ہیں، روز کچھ نہ کچھ سیکھ کے آتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں جی سانو 18 سال ہو گئے محفل کراندے ہیں، منہ تے داڑھی کوئی نہیں۔ ایک اس طرح ہے حضرت بندہ حضور دی ایک محفل کرائے تے رنگ نہ لگنا ہے، کچھ کہیں تو گڑبڑ ہے حضرت، کہیں تو گڑبڑ ہے حضرت۔ بندہ ایک محفل حضور کی کرا پائیے تھے، بندہ ایک جلسہ سیاسی بندے دا کرا لے تے بندہ چوڑا ہو کے پھردا ہے جی میں سیاسی بندے دا جلسہ، تو حضور کی محفل 18 سال 20 سال ہمیں ہو گئے، ہم بدل کیوں نہیں رہے حضرت؟ چیک کریے حضرت جی، سارے میں بھی کراں تسی بھی کرو حضرت، کتنے گڑبڑ ہے حضرت۔ محفل حضور لی ہون ڈی ہیں کہ لوکاں لی ہون ڈی ہیں؟ چیک کریے حضرت جی کتے نہ کتے، ہاں گڑبڑ ہے کہیں نہ کہیں۔ کیونکہ اقبال بھی کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور،
اگر تیری خودی کا نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں حضرت. یہاں تو حضرت جی احد پہاڑ بھی حضور سے محبت کرے تو حضور نے فرمایا یہ پہاڑ جنت میں جائے گا. اور پہاڑ حضور سے محبت کریں تو وہ جنت میں جائیں، اور ہم دعویٰ حضور نبی علیہ السلام کی محبت کا کریں اور ہم بدلیں کوئی نہ. ہماری زبانوں میں نرمی نہ آئے، ہمارے کردار کا گندا پن دور نہ ہو. حضرت کس طرح یہ مجھے کو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. اور حضرت جی سارے چیک کرتے ہیں گڑبڑ کہاں ہے حضرت. کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں مرتے کے بعد پتہ چلے کہ ہم لوگوں کے لیے لگے رہے ہیں حضرت. نہیں حضرت، آؤ اپنے اپنے قبلے درست کرتے ہیں حضرت، آؤ اپنی اپنی سمتیں درست کرتے ہیں حضرت. یا تو پہاڑ حضور نبی علیہ السلام سے محبت کریں تو وہ جنت میں جاتے ہیں حضرت. تو جس کے دل میں حضور کی محبت ہو پھر حضور کی محبت کا رنگ نظر آنا چاہیے. یہ حضرت نا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلوے ہیں ہمارے حضور نبی علیہ السلام کے حضرت، یہ رنگ ہیں ہمارے محبوب کے حضرت، یہ ہمارے حضور کی رحمتوں کی کرنیں ہیں حضرت. وہ لکھا ہے کہ حضور نے جو اپنے بچپن کے ایام گزارے نا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، تو حضرت جی حضور کی ذات تو وہ ہے، حضور کے فراق میں تو تنے بھی رویا کرتے تھے. حضرت شیمہ تو پھر ایک چلتا پھرتا انسان تھی، دل رکھتی تھی آپ بھی. اور کیا ہوا، وہ دل حضور نبی علیہ السلام پہ فدا ہو گیا حضرت. حضور کا روح مبارک حضرت جی، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ ہے، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری حضرت ہے. حضرت جناب ابو طالب رضی اللہ، حضرت جناب ابو طالب فرماتے ہیں جب ہم تنہا کھانا کھاتے تھے نا تو پورا نہیں پڑتا تھا، لیکن جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو حضور ہم میں موجود ہوتے تھے، پھر کھانا ختم ہی نہیں ہوتا تھا. یہ برکتیں تھی حضور نبی علیہ السلام کی. تو حضرت شیمہ بھی فرماتی ہیں کہ میرا دی چاہتا، کیونکہ اب دور میں حضرت کو کاروبار تو نہیں تھا نا، کوئی دکانیں نہیں تھی، کوئی فیکٹریاں نہیں تھی، کوئی ملیں نہیں تھی حضرت. تب تو یہی تھے، کوئی اونٹ چرایا کرتا تھا، کوئی بکریاں چرایا کرتا تھا، یہی ذریعہ معاش تھا سب کا حضرت. تو حضرت حلیمہ کے لیے بھی لکھا کہ آپ کا بھی جو ذریعہ معاش تھا وہ بکریاں تھیں حضرت، اور ان بکریوں کو چرانے کے لیے حضرت شیمہ لے کے جایا کرتی تھی حضرت. تو لکھا ہے کہ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ دیکھ رہی ہیں کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور شیمہ بکریاں لے کے نہیں جا رہی ہیں حضرت. اسی خیال میں تھی کہ ابھی جاتی ہے ابھی جاتی ہے ابھی جاتی ہے، لیکن وقت کافی گزر گیا، حضرت شیمہ بیٹھی ہیں وہاں. آخر حضرت حلیمہ خود ہی حضرت شیمہ سے پوچھتی ہیں شیمہ بکریاں لے کے کیوں نہیں جا رہی؟ تو وہ آگے سے نا عرض کرتی ہیں ماں ان میرے کو بکریاں نہیں جا رہی جاندیاں، میرے نال کسی نے بھیج. تو آپ نے فرمایا کس کو بھیجوں؟ والد تیرے بوڑھے ہو گئے ہیں، اگر میں تیرے ساتھ بکریاں چرانے گئی تو گھر کے کام کاج کون کرے گا، کھانا کون بنائے گا؟ ہائے ہائے سبحان اللہ. تو لکھا ہے وہ حضور نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے نا کہتی ہے ماں پھر حضور کو میرے ساتھ بھیج دو. اللہ لکھا ہے کہ حضور کی عمر مبارک تو خود ابھی کچھ ماں تھی حضرت، وہ کہتی ہے حضور نبی علیہ السلام کو بھیج. وہ بات ہی عجیب تھی. آپ فرمانے لگی شیمہ تو کیا کہہ رہی ہے، حضور نبی علیہ السلام تو بھی خود دودھ پیتے بچے ہیں، یہ تیری مدد کس طرح کریں گے، بات کیا ہے کھول کے بتا. تو لکھا ہے آگے سے حضرت شیمہ کہتی ہیں اماں ایک دن آپ گھر میں نہیں تھی تو میں آپ کے بتائے بغیر حضور نبی علیہ السلام کو ساتھ لے گئی. تو تجھے کیا بتاؤں پھر اس دن میں نے کیا کیا دیکھا. وہ پوچھتی ہیں چل پھر مجھے بھی کچھ بتا کہ تو نے کیا کیا دیکھا. کہتی ہے اماں سارا دن سڑ جانی ہیں تپے، سارا دن تپے سڑ جانی ہیں، لیکن جس دن میں حضور کو لے کے گھر سے نکلی نا، جیسے میں نے پہلا قدم باہر رکھا ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا. جہاں جہاں گئی بادل میرے ساتھ ہی گیا. اماں نہ بادل پہلے آیا نہ بادل بعد میں آیا. میں سمجھ گئی شیمہ بدل تیرے لیے نہیں آیا، بدل حضور لیے آیا ہے. اگر تیرے لیے آتا تو پھر دوبارہ بھی آتا. اچھا پھر کیا دیکھا؟ اماں بکریاں چر رہی تھی، ہم ساری بیٹھی تھی، میرے گود میں حضور نبی علیہ السلام تھے. تو ایک راہب وہاں سے گزرا، عیسائیوں کا پیر. اس نے جب حضور نبی علیہ السلام کے روح مبارک کو دیکھا تو آ گیا اور مجھ سے اجازت چاہی کہ میں تھوڑی دیر کے لیے انہیں اٹھانا چاہتا ہوں. پہلے تو میں گھبرائی، پھر میں نے دے دیا. حضور نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کو چومتا رہا، آپ کے جسم مبارک سے برکتیں حاصل کرتا رہا اپنے جسم سے مس کر کے. اور پھر آخر پہ حضور نبی علیہ السلام کو واپس میری گود میں دیتے ہوئے کہنے لگا اے لڑکی
دیکھنا یہ بچہ بڑا ہو کہ بڑوں کا بھی بڑا بنے گا، بڑا ہو گیا۔ اچھا پھر کیا دیکھا؟ اماں تجھے پتہ ہے بکریاں سارا دن بھی کھاتی رہیں تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا، پتہ نا بکری نہیں رجدی ہیں، سارا دن کھاتی رہیں تو پیٹ نہیں بھرتا۔ اور پھر دوسری بات ہوتی بڑی شریر ہے، اماں ایک بکری بھاگ جاتی تھی میں پکڑ کے لاتی ہوں، دوسری بھاگ جاتی ہے، دوسری پکڑ کے لاتی ہوں، تیسری بھاگ جاتی ہے، تیسری پکڑ کے لاتی ہوں، چوتھی بھاگ جاتی ہے، سارا دن اماں اسی طرح گزرتا ہے۔ لیکن جس دن میں حضور نبی علیہ السلام کو لے کے گئی نا، کوئی بکری نہیں بھاگی، کوئی بھی نہیں بھاگی۔ اور پہلے تو سارا دن کھا کھا کے ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا، اس دن کیا ہوا، تھوڑا تھوڑا کھا کے نا، تھوڑی تھوڑی وہ جو بھی وہاں کی جڑی بوٹیاں تھیں یا گھاس وغیرہ تھی، تھوڑی تھوڑی کھا کے نا، تو کیا ہوا، ایک ایک کر کے ساری بکریاں میرے سامنے بیٹھتی گئیں، کیونکہ حضور نبی علیہ السلام میری گود میں تھے، ساری بکریاں نا سامنے آ کے بیٹھ گئیں۔ پھر اماں کیا ہوا، سارا دن میں بھی حضور کو دیکھتی رہی، بکریاں بھی حضور ہی کو دیکھتی رہی ہیں، کی اعجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے او وک جاوے، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا ہے۔ کس طرح حضرت ہو سکتا ہے کہ دل میں حضور کی محبت کے دیے جلے اور بندہ بدلے نہ یار؟ کس طرح؟ مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ دیکھیے حضرت جی کتھے کتھے خرابی ہے، ہاں دیکھیے حضور کی محبت تو بندے کی زندگیاں بدل دیتی ہے حضرت جی۔ حضور کی محبت ہی تو مولانا روم بناتی ہے حضرت، حضور کی محبت ہی تو بابا فرید بناتی ہے حضرت۔ آؤ حضرت جی چیک کریے سارے نا، لوکاں لئیے کہ اللہ تے اللہ دے رسول لئیے، آؤ چیک کریے حضرت سارے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔